اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اعلان نبوت کے بعد ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس تک اہل مکہ کو دعوت ایمان دی، دعوت اسلام دی اور دعوت خیر دی، دعوت فوز و فلاح دی۔ حق تو یہ تھا کہ اس دعوت کے نتیجے میں اہل مکہ آپ کی دعوت کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے، لیکن وہ مخالفت پر اتر آئے۔ ناظرین کرام، اس دعوت کے بدلے میں اہل مکہ نے کون سا ظلم و ستم کا پہاڑ تھا جو آپ پر نہیں ڈھایا، لیکن آپ نے صبر، تحمل اور برداشت سے کام لیا۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ آپ کی سکی چچی ام جمیل نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، اور ایک مرتبہ تو ظالموں نے حد کر دی کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تھے تو آپ کے مخالفین نے، آپ کے دشمنوں نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر سلوٹ دینا شروع کر دیے تاکہ آپ کا گلا گھٹ جائے۔ یہاں تک آپ کو اذیت دی اور مصائب سے دوچار کیا، تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کروا دی۔ لیکن ناظرین کرام، جب آپ مدینہ ہجرت بھی کر گئے تو ظالموں نے آپ کا تعاقب کیا، پیچھے آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اب بہت برداشت ہو چکا، بہت تحمل کا مظاہرہ ہو چکا، اب ہم نے صبر کیا تو یہ مخالف دشمن سمجھیں گے کہ شاید اہل ایمان بزدل ہیں، لہذا اب ان کا مقابلہ ہوگا۔ اے نبی، آپ اپنے صحابہ کو لے کر آ جائیں بدر کے میدان میں، اب دیکھتے ہیں کون آپ کا سامنا کرتا ہے۔ بے شک آپ کے صحابہ تھوڑے ہی ہیں۔ ناظرین کرام، مفسرین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 313 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو لے کر آ جائیں، میں 1000 ملائکہ بھیج دوں گا آپ کی مدد کے لیے۔ پھر کہا کہ میں 3000 ملائکہ بھی بھیج سکتا ہوں آپ کی مدد کے لیے، اور پھر ارشاد فرمایا میں 5000 تک ملائکہ بھیج سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ تھا منظرنامہ جب بدر کا معرکہ شروع ہوا، اور کلام اللہ نے اس کی شہادت دی ہے۔ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 124 تا 129 تک کے مضامین آج پروگرام حکمت قرآن کا موضوع ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری سے کام لو اور یہ لوگ اسی دم آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کا رب آپ کی مدد 5000 فرشتوں سے بھی کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔ اور ناظرین کرام، آگے ارشاد ہے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس امداد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہلاک کرے بعض کافروں کو یا ان کو رسوا کرے اور یہ سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے ہمارے حبیب، آپ کو اختیار نہیں ہے، اللہ ہی ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اور وہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔
ناظرین کرام، جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ بدر کے مارکے میں یہ کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے سورہ انفال میں ہے کہ 1000 ملائکہ سے ہم آپ کی مدد کریں گے، یہاں آل عمران میں ہے 3000 بھی بھیج دیں گے، 5000 بھی بھیج دیں گے۔ اس پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے کہ یہ تعداد پہ زور کیوں دیا گیا۔ ناظرین کرام، ان تمام عنوانات پر جو ان آیات میں حکمتیں ہیں، ان پر آج ہم پروگرام حکمت قرآن میں گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیات ہیں، ناظرین کرام، سب سے پہلے میرے وہ فاضل مہمان ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ عین حق کی بات کرتے ہیں، بہت فاضل بغداد ہیں، بہت عالم ہیں، اور ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، جناب پروفیسر عین الحق بغدادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، مزاج بخیر۔ ناظرین کرام، جناب پروفیسر عین الحق بغدادی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ ظہیر احمد الاسنادی۔ ماشاءاللہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو سند کے پلڑے میں تولتے ہیں، تحقیق کے پلڑے میں پرکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج پہلی دفعہ آپ تشریف لائے، بارک ہمارے لیے ڈھارس ہے۔ جزاک اللہ۔ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، میں نے منظرنامہ مقدمہ بیان کیا پروگرام کا، حکمت قرآن کا۔ آپ ہمارے مستقل مہمان ہیں، مستقل حصہ ہیں اس پروگرام کا، ہماری شان ہیں آپ۔ پروفیسر صاحب، آپ فرمائیے، جنگ بدر کا تناظر ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، سورہ انفال میں ہے 1000 ملائکہ سے، یہاں ہے 3000 اور 5000 ملائکہ سے۔ اس پہ ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے یہ فرمائیے کہ یہ جو بدر کا مارکہ شروع ہوا، کیا محرکات تھے پیچھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سفارا کیا اپنے نبی کو اور صحابہ کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس حکمتوں بھرے پروگرام میں ہمیں بھی حصہ ڈالنے کی یہ توفیق بخشی ہے۔ سعادت ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، جنگ بدر اور اس کے محرکات و اسباب، اب اس میں کئی چیزیں وہ ہیں جو اسباب فوری اور ظاہری اسباب تھے، جی جی، جو فوری طور پر جنگ کرنے کا سبب بن گئے۔ لیکن بنیادی طور پہ آپ جائیں اگر تو جنگ بدر کا سب سے پہلا سبب وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو جو کفر و شرک کے اندھیروں میں جکڑے ہوئے تھے، صحیح، اور وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ الہ حق کی صدا کو بلند کیا، سبحان اللہ۔ اور جس دن ان کو بتوں کی شرک سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کی طرف لے آئے اور اس کی دعوت دینے دی اور ان کو اس طرف لانے کی کوشش کی، تو وہ سمجھیں پہلا دن تھا جس دن سے یہ ابتدا ہو گئی مارکے کی۔ جی بالکل۔ اب آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں جو مکہ کی تاریخ تھی، کہ جب آپ نے انٹرو کے اندر آپ نے اس کا ایک مختصر خاکہ پیش کر دیا کہ کس انداز میں کوئی ایک دقیقہ، کوئی ایک لمحہ فروزگاشت انہوں نے نہیں جانے دیا جس میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے اس درجے تک جا کے اذیت نہ پہنچائی ہو کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس ابتدائی سٹیج پر ہی جہاں سے یہ اسلام سر اٹھا رہا ہے اس کو کچل دیں گے، بالکل ٹھیک، یہ دعوت یہی دم توڑ جائے، دم توڑ جائے اور گی۔ اس بارے میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا، ایک محمد اکیلے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ایک فرمان ہے نا کہ اگر جو میرے اوپر مصائب کا نزول ہوا لوگوں کی طرف سے آئے، اگر یہ سارے مصائب کسی دن پہ آ جاتے تو وہ رات میں بدل جاتا، اللہ، دن رات میں بدل جاتی۔ تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جب مکہ کے اندر مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے سے اذیت دی جاتی، تو اس اذیت سے تنگ آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب برداشت نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کو یہ حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ صحیح، جب وہ چیدہ مسلمان حبشہ پہنچتے ہیں تو یہ کفار ان کے پیچھے حبشہ پہنچ جاتے ہیں، بالکل، اور نجاشی کے دربار میں اس تعاقب میں ایک باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتا ہے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کو واپس کر دو۔ اب جب دوسری ہجرت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے ظلم کی جب انتہا کر لیتے ہیں، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم پر مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ کوئی حادثاتی ہجرت نہیں تھی، یہ کوئی نعوذ باللہ راہ فرار نہیں تھا، یا یہ جو اہل قریش اس وقت کے قریش والے جو ظلم کرتے تھے ان سے بھاگنا نہیں تھا۔ اس میں حکمتیں ہیں ہجرت میں بہت ساری، اس میں بہت ساری امت کے لیے بہت اسباق ہیں، بہت اسباق ہیں، لیکن جو سب سے پہلی حکمت اس کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ مکہ کا جو ٹوٹل دار و مدار تھا وہ تجارت کے اوپر تھا، صحیح، اور تجارت سب سے زیادہ ان کی شام کے ساتھ ہوتی تھی، اچھا، اور شام کے ساتھ تجارت کی جو شاہراہ ہے مدینہ سے وہ قریب کے سے ہو کر گزرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ شریف آپ کی ہجرت کے لیے منتخب فرما کر اس وقت یہ آپ کو دلیل مہیا کر دی تھی کہ آپ نے دشمن کی اقتصادی ناکہ بندی کرنی ہے، ٹھیک، اور ان کی جو مین شاہ ہے، شاہرگ ہے ان کی، اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے۔ تو یہ کھائیں گے کہاں سے، ان کے پاس مال آئے گا کہاں سے، یہ خود کمزور جب ہو جائیں گے تو یہ خود بخود سرنگو ہو جائیں گے۔ صحیح، اب مکہ والوں کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلم جو ہم جن کو اذیتیں دیتے تھے، جب یہ مدینہ چلے گئے ہیں تو مدینہ شریف میں جا کے یہ منظم ہو گئے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دانش مندی اور بصیرت اور دور اندیشی کا یہ تقاضا آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اطراف میں بسنے والے یہود و نصارہ کے ساتھ میثاق کر کے مدینہ کو ایک محفوظ سٹی بنا لیا، صحیح، سیکیور سٹی ہو گیا۔ یہاں تک کہ یہ گنجائش نہیں بچ سکتی تھی کہ باہر سے آنے والے لوگ وہاں کے بسنے والے یہود و نصارہ کے ذریعے بھی مسلمانوں کے اوپر تسلط قائم نہیں کر سکتے تھے۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب تو جن مسلمانوں کو ہم روزانہ مارتے تھے، صبح و شام اذیتیں دیتے تھے، لٹا دیتے تھے، آج وہ مدینہ میں جا کے اتنے آزاد ہو گئے اور محفوظ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی کوشش یہ شروع کی کہ تجارت کے مال میں سے مال مختص کر لیا کہ ہم اسلحہ خریدیں گے، تیاری کریں گے تاکہ ہم مسلمانوں کے اوپر وہاں ہی الغار کر کے بھی ان کو تباہ و برباد کریں گے۔ صحیح، تو یہ وہ بنیادی سبب تھا کہ جب انہوں نے مال تجارت میں سے اپنا مال مختص کر لیا تو ان کی تجارتی ناکہ بندی، معاشی ناکہ بندی شروع ہو گئی۔ جب یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی تدبیر یہ تھی کہ آپ نے سکریسی کا سسٹم قائم کیا ہوا تھا، انٹیلیجنسی جو نظام ہے آپ کا وہ قائم تھا، جس کے ذریعے آپ تک یہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ کفار اب کرنے والے کیا ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مدینہ شریف سے ہو کر وہ جو معاشی ناکہ بندی کا طریقہ تھا، اس وقت پھر ان کے لیے جو آپ وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کے ڈیلیگیشن، دستی گشتے، جن کو آپ کے گشت کے لیے دستے بناتے، وہ ڈیلیگیشن کی صورت میں لوگوں کو بھجواتے تھے۔ تو یہ جو آخری محرک بنا، انشاءاللہ اس پہ پھر بات کرتے ہیں، یہ وہ اسباب تھے جو اس وقت تک جو عام عوام کے ذہن میں نہیں آتے۔ ظاہری اسباب میں کچھ بڑے سبب تھے جن میں سے اس وقت آنے والے ایک بہت بڑے تجارتی قافلے کو راستے میں روک لینا تھا۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت آپ نے آغاز کیا۔ میں جناب حافظ ظہیر احمد الاسنادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسنادی صاحب، سوال ہمارے ناظرین کے لیے، ان کی دلچسپی ہے اس پروگرام میں بہت، ماشاءاللہ قلم اور کتاب لے کر بیٹھے ہیں ناظرین آپ کی گفتگو کو نوٹ کرنے کے لیے، کیونکہ بڑی سند یافتہ گفتگو ہوگی آپ کی، کہ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام معروف ہیں۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کچھ معروف صحابہ کرام جو نمایاں تاریخ میں ہیں، ان کے نام بھی آپ ارشاد فرمائیے، کون کون اس صف میں تھے اور پھر ان کی اہمیت کیا ہے بدری صحابہ کی، یہ بھی تھوڑا سا ارشاد فرمائیے، لیکن وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن جنگ بدر کا تناظر ہے، غزوہ بدر وہ منظرنامہ ہے جو کلام اللہ میں یہاں آج کی آیات میں بیان ہوا ہے۔ ہمارے پروگرام کی روایت ہے کہ جب ہم وقفے پہ جاتے ہیں تو اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں بڑے ادب، بڑے احترام، بڑی محبت کے ساتھ ہم ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 سے لے کر 129 تک، اور چوتھا پارہ ہے کلام اللہ کا، اور گفتگو فرمانے لگے ہیں جناب حافظ ظہیر احمد الاسنادی، ماشاءاللہ صاحب کتاب بھی ہیں اور صاحب علم بھی ہیں۔ جی حافظ صاحب، میں نے عرض کیا تھا کون سے بدری صحابہ ہیں نمایاں 313 میں جن کا آج ہم تذکرہ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس باسعادت محفل میں، پروگرام میں اپنے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ نے یہ موقع دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ اہل بدر کے فضائل تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور وہ
اسلام کا وہ جوہر تھے وہ صحابہ کرام کہ ان کی فضیلت جن کے لیے فرما دیا کہ اے معلوم معاشے تم فقط غفرت لکم، کہ اب تم اس کے بعد جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیشہ کے لیے بخش دیا، مغفرت فرما دی۔ تو سبحان اللہ، ان کے فضائل اس کے بعد کوئی میں اور آپ یا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، لیکن اپنی سعادت کے لیے اور اپنی فضیلت کے لیے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس طرح یہ تمام مسلمانوں پر افضل ہیں، اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں آئے تھے وہ تمام ان فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، خیار الملائکہ وہ تمام ان فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی۔ تو جن کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ سب کا ہی ایک بلند ہے، لیکن چونکہ 313 صحابہ کرام ہیں، پھر ان میں سے اگر ایک کو بھی ہم لیں، کئی پروگرام کریں تو ان کی فضیلت ہم اس درجہ پہ کما حق کو بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جس طرح آپ نے حکم فرمایا تو چند صحابہ کرام ان میں سے ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، جس طرح تمام عشرہ مبشرہ صحابہ کرام اس میں شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے دن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سپاہی بن کے ساتھ تھے اور خیمے کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے۔ جی ہاں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس رات دعا فرما رہے تھے تو اس وقت بھی آپ پاس کھڑے عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرما لیا ہے تو ضرور آپ کی مدد فرمائے۔ بالکل، حضرت عمر جس طریقت سے رسول اللہ نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، آپ کو انٹروین کرنا پڑا۔ جی ہاں، یا رسول اللہ بس کریں، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا بھی فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل تھے۔ حضرت عمر بن خطاب سے کون واقف نہیں ہے، جنرل صحابہ۔ جی ہاں، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پہ شامل نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ اس وقت بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ لگائی تھی اس وقت کہ آپ ان کی عیادت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں ان کی وفات بھی ہو گئی تھی اور تدفین بھی ہو گئی ان کے بعد، تو آپ ان کے ساتھ رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر کے مجاہدین میں خود شامل فرمایا کہ یہ عثمان ان میں شامل تھے، میرے حکم سے یہ مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ عطا فرمایا حضرت عثمان۔ پھر آپ کی زبان اقدس سے جو نکلا تو وہی ہے، وہی ہو گیا، حکم خدا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، سعید بن زید ہیں، عوف بن عبد الرحمن ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، یہ تو عشرہ مبشرہ میں آ گئے۔ میں گیا بدر کے میدان میں خود حاضری دی، وہاں کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ صحابہ اکرام، بدری صحابہ اکرام کا جو مزارات ہیں وہاں کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، میں خود جا کے دیکھ کر آیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام بھی تھے جن میں معروف حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت مقداد بن اسود، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشاورت کی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کی امت ہیں، آپ کے عاشق ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں بھی اپنے گھوڑے اتار دیں گے، برق الغماد پہاڑ سے ٹکرا دیں گے اپنے گھوڑے یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ اتنی فرحت آئی اور خوشی آئی کہ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے وہ خوشی، وہ نیکی مقداد بن اسود کی شاید مل جائے جس کے بعد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی چہرہ انور پہ خوشی آئی، تو میں اپنی ساری نیکیاں قربان کرنے کو تیار ہوں اس خوشی پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت خوشخبری عطا فرمائی، ایک لمحہ مسرت پہ، ایک لمحہ مسرت جو ان کی بات سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ آئی، تو آقا خوش ہوئے تو رب خوش ہو گیا، رب خوش ہو گیا تو سب خوش ہو گیا، جگ خوش ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی تمہیں فتح کی خوشخبری بھی عطا فرماتا ہوں، اور کل اس جگہ فلاں فلاں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ایک دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیے غزوہ بدر کے میدان میں کہ کل فلاں سردار کی لاش یہاں پڑی ہوگی، فلاں سردار کی لاش یہاں پڑی ہوگی، فلاں سردار کی لاش یہاں پڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کل دوسرے دن جب مارکہ بپا ہوا اور اس کے بعد صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک بال برابر بھی وہ فرق نہیں تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کافر کی لاش وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ اس طرح دوسرے صحابہ اکرام تھے، حضرت معاذ بن سعد تھے، انہوں نے بھی اسی طرح انصار میں سے تھے، بڑھ چڑھ کر فرمایا۔ حضرت عوف بن عبد الرحمن، حضرت دو معروف نوجوان صحابہ اکرام کا بہت ضروری ہے جنہوں نے ابو جہل کو شدید زخمی کر دیا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت عوف بن حضرت معاذ اور حضرت معوذ بن عفرہ، یہ دو نوجوان صحابہ تھے۔ حضرت جہنم رسید کیا تھا،
عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس طرح میں ابو جہل کے قریب پہنچوں، تو اتنے میں دیکھا کہ دو نوجوان میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، کم عمر ہے، بچے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں پہچانتا ہوں، تم نے کیا کہنا ہے، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، شاعر کی زبان میں، کہ وہ سنا ہے کہ ہمارے آقا کی گستاخی کرتا ہے، بدبخت ہے وہ انسان، تو ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اچانک وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے اچانک دیکھا ابو جہل آ گیا جو اپنی محافظ دستے کے حفاظت میں تھا. تو میں نے اشارہ اس کی طرف کیا تو وہ نوجوان ٹوٹ پڑے جا کر اس پر، اور ان نوجوانوں کی جذبہ سعادت کا آپ کیا کہیں گے کہ لڑتے لڑتے ایک نوجوان کا بازو کٹ جاتا ہے، اور بازو کٹ کے صرف گوشت کا تسمہ سا لٹکتا ہوا رہ جاتا ہے. جو اس کی تلوار دوسرے ہاتھ سے انہوں نے تلوار پکڑ کے لڑائی شروع کر دی، لیکن اس میں مخل ہو رہا ہے. تو اس نوجوان نے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے الگ کر دیا کہ یہ میرے جہاد کے اس میں مخل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ لڑنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے ابو جہل کو نیچے مار گرایا. حضرت معوذ تھے، انہوں نے پھر مزید حملہ کیا، اور وہ حضرت معوذ شہید بھی ہو گئے وہاں پر. جبکہ حضرت معاذ کا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، اپنا لعاب دان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازو پہ لگا کے جوڑا، تو وہ پہلے والے بازو سے بھی زیادہ طاقتور بھی ہو گیا، اور اس نے کام کرنا بھی شروع کر دیا. اس طرح حضرت عمیر بن ابی الوقاص تھے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، اور ان کی عمر صرف 16 سال تھی. تو کم عمر ہونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت نہیں عطا فرمائی تھی جنگ کی. تو یہ رونے لگ گئے، اور ہر ایک کی منت اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ وہ مائیں تھی اور وہ جذبہ یاد تھا کہ ماں نے بھی بھیج دیا، اور خود بھی آپ بار بار اپنے بھائی سے بھی سفارش کروا رہے ہیں، دوسرے صحابہ کرام سے بھی، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرما دیں. اور آپ بھی اس غزوہ میں شہید ہو گئے. حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت عبداللہ بن مظعون، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قیس بن محسن، حضرت معاذ بن اس کے علاوہ حضرت عکاشہ بن محسن. یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار ان کی ٹوٹ چکی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک ٹہنی عطا فرمائی، شاخ عطا فرمائی، اور فرمایا عکاشہ جاؤ لڑو اس سے. تو وہ انہوں نے ہاتھ میں لی اور میدان میں اترے تو وہ تلوار بن گئی. اس طرح حضرت نعمان تھے، اس میں وہی طاقت آ گئی دشمن کے مقابلے میں، اس ٹہنی میں، جی ہاں جی، تلوار سے بھی زیادہ. حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. پھر ابو جہل جب تڑپ رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود گئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کا سر کاٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. تو اس طرح کئی 14 کے قریب صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، جن کے ناموں میں حضرت مہجہ بن صالح تھے. 14 کے مزارات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. سبحان اللہ، آپ خوش نصیب ہیں سر، ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں. پروفیسر ماشاءاللہ حافظ صاحب نے خوب نقشہ کھینچا ہے اور کیفیت طاری کر دی ہے میرے اوپر بھی ماشاءاللہ. کچھ آپ بھی میں چاہتا ہوں کہ بدری صاحب اکرام کی فضیلت آپ بھی کچھ اس میں ایڈ کریں، اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیں، یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مدد کا وعدہ آیا ملائکہ سے، اس میں کیا حکمت ہے. حالانکہ اچھا پھر تعداد بیان کی جا رہی ہے. سورہ انفال میں تو کہا کہ 1000 ملائکہ بھیجوں گا، یہاں ارشاد ہے 3000 بھی بھیج سکتا ہوں، 5000 بھی بھیج سکتا ہوں. پروفیسر بغدادی صاحب، ملائکہ میں سے فرشتہ تو ایک بھی آ جائے تو وہ تلپٹ کر سکتا ہے، بستیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. یہاں تعداد سے کیوں اللہ رب العزت نے تسلی اور تشفی دی ہے؟ اس میں بھی کیا حکمت تھی؟ ڈاکٹر صاحب میں بس وہ جو محرکات کی بات کر رہا تھا تو مختصر سے الفاظ کے ساتھ اس کو مکمل کر لوں. تو سیدنا جو حضرت عبداللہ بن جہش تھے، ان کی قیادت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے اس تجارتی قافلے کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک 8 رکنی دستہ بھیجا. تو راستے میں ان کا کسی جگہ پہ نخلا کے مقام پہ ان کا ایک تجارتی قافلہ کوئی چھوٹا سا آ رہا تھا، تو ان کے ساتھ ان کی تصادم ہو گیا. تصادم کے نتیجے میں عمر بن حضرمی نام کا ایک شخص اس میں قتل ہو گیا، 2 شخص اریسٹ ہو گئے. یہ وہ بنیاد بنی کہ جب انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ ہمارا حال ہو گیا، تو یہ واقعہ ہو رہا تھا اس مہینے میں جن میں قتال ممنوع ہے. صحیح. اب عرب کے اندر ان مہینوں کی بڑی قدر تھی کہ اس کے اندر قتال کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس موقع کو ہاتھ آتے ہی غنیمت جانا اور فتنہ بپا کر دیا کہ مسلمانوں نے
جو عرب کے ہاں ایک روایت بھی چلی آ رہی تھی محرمات کے مہینوں کے اندر انہوں نے قتال کو حلال قرار دے دیا ہے، جائز قرار دے دیا ہے۔ جب یہ فتنہ اٹھا تو مدینہ تک بھی پہنچا، تو یہ وہ بنیادی سبب بن گیا کہ اب تو اس کے بعد پھر وہ دوسرا بڑا قافلہ ان کا آ رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں اس وقت تک عرب کا سب سے بڑا قافلہ تھا جو تجارت کا سامان لے کر اس راستے سے گزر رہا تھا، اور اس کا پھر راستے میں جب ان کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے تو وہ سبب بن جاتا ہے غزوہ بدر کی جنگ کا۔ اب آپ نے بات کی کہ صحابہ جو وہاں موجود تھے تو ان کے اوپر میں ایک جتنا ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ حافظ ظہیر اسنادی صاحب نے سند کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر دیں اور ناموں کے ساتھ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ان صحابہ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ تھی، اور میں اس کو ریلیٹ بھی کر لوں گا اپنے دوسرے سوال کے ساتھ کہ ملائکہ کیوں اترے۔ یہ صحابہ بھی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کیا بات، کہ جو شخص یہ کہہ لے کہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے وہ میرا رب ہے اب، اور اس کے بعد وہ دنیا کے تمام خداؤں کو نیست و نابود کر دے، اور پھر اس ایک بات کے اوپر کہ وہی میرا رب ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسی کے پاس میرا رزق ہے، میرا نفع اور میرا نقصان اس ذات کے پاس ہے، کسی بشر کے پاس نہیں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد جو اس کے اوپر ثابت قدم ہو جائے تو اس ثابت قدمی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے اوپر پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ رب کا اصول بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ابتدائے اسلام کے اندر، جب اسلام ابھی ایک ایسا پودے کی طرح جو زمین سے نکلتا ہے اس پودے کی طرح تھا، چند گنتی کے صحابہ تھے، ان گنتی کے افراد نے وہ استقامت دکھائی کہ کوئی دنیا کی طاقت نہ ان کو دین سے موڑ سکی، نہ ان کے جذبے کے اندر ایک ذرہ بر بھی کمی کر سکی۔ صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں، باقی گفتگو تفصیل سے آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت کیفیت کے لمحات ہیں، جناب اسنادی صاحب نے بہت خوبصورت منظر بیان کیا بدری صحابہ کا اور ان کی فضیلت بیان کی، اور پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام حکمت قرآن میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم دربار رسالت جاتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQTV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں، اور پروگرام ہے حکمت قرآن، جس میں کلام اللہ کا یہ سفر پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 سے لے کر 129 تک۔ جی جناب پروفیسر عین الحق بغدادی، آپ گفتگو فرما رہے تھے جنگ بدر کے تناظر میں محرکات پر، پھر میرا سوال تھا کہ جو اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں یہاں 3 مقامات پر ملائکہ سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمانے کا جو وعدہ کیا، یہ تعداد پہ کیوں ایمفیسس کیا گیا، زور دیا گیا؟ پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتہ تو ایک بھی کافی ہوتا ہے۔ جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جس طرح سے اپنے اس گفتگو کو سلسلے کو جاری رکھتا ہوں، تو یہ استقامت تھی صحابہ کرام کی کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کے ساتھ ان کی مدد کی۔ صحیح۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ سوال آ جاتا ہے کہ اس میں ملائکہ کے 3 آیات میں، ان 2 آیات میں اور سورہ انفال کی 1 آیت میں، وہاں پر 1000 کا ذکر ہے اور یہاں پر 3000 اور 5000 کا ذکر ہے، تو یہ عدد مختلف کیوں؟ جی جی، سب سے پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمانا کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، وہ کسی انسان کے ذریعے بھی مدد فرما سکتے ہیں، وہ جس طرح سے مختلف اور غزوات کے اندر آندھی کے ذریعے اگر دشمن کے ہانڈیاں تک اوندھی کروا دیتے ہیں تو اس طریقے سے اور بہت سارے معاملات بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہاں پر غیبی مدد کا ایک سمبل دیا گیا کہ جب آپ، اور قرآن کی اس آیت کی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تفسیر تھی، اور صحابہ کرام کیونکہ قرآن کی آیات کو بھی پریکٹس کیا جا رہا تھا کہ استقامت کی شرط ہے، اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لو کہ آپ کے ساتھ مدد کے لیے فرشتے آ بھی گئے ہیں۔ سبحان۔ اب اس کے اندر روایات مختلف ہیں۔ جی جی، ایک روایت یہ آتی ہے کہ جو فگر 3000 کا یا 5000 کا عدد دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ مکہ سے ہے قرز بن جابر المحاربی،
اس نے ایک مدینہ کے اندر آ کے ان کی چراگاہوں کے اوپر قبضہ بھی کیا، وہاں سے بہت سارے مال مویشی اٹھا لیے، چراگاہوں کو تباہ و برباد بھی کیا اور مال مویشی کو ساتھ لے کر چلا گیا. یعنی مسلمانوں کے اندر ایک اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہ آپ مکہ سے اگر مدینہ بھی آ گئے ہو تو ایسا نہیں کہ آپ یہاں پر ہم سے ہمارے شر سے محفوظ ہو، بلکہ ہم آپ کے پیچھے یہاں بھی آ سکتے ہیں، آپ کو اذیت دے سکتے ہیں. آج آپ کی چراگاہوں میں آئیں، کل آپ کے گھروں میں آئیں گے. یہ اس نے پیغام دیا. اچھا. جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو اس وقت ان کے لشکر آنے سے پہلے یہ خبر پہنچ گئی مسلمانوں تک بھی کہ یہ کرز بن جابر بھی ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے اپنے بندے لے کر. اور کچھ روایات کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس کی تعداد بھی بتائی گئی کہ یہ وہ 3000 لوگ ہوں گے یا 5000 ہوں گے، حالانکہ جو لشکر کفار کا آ رہا تھا اس کی تعداد 1000 تھی. تو جب یہ آیا تو اس وقت صحابہ کے ایک دماغ میں ایک بشری تقاضوں کے تحت یہ چیز آئی کہ یار یہ عدد 1000 تھا، ہم تو 300 لوگ ہیں اور اب یہ 3000 اور 5000 ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ان دعاؤں کا بھی نتیجہ جو آپ بتا چکے، اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا کہ آپ ثابت قدم رہیں. اور اس آیت کے اندر بھی وہ ہے کہ آپ صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ رب العزت فرشتوں کی صورت میں آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کرے گا. اور اس لیے وہ عدد دیا گیا کہ یا وہ 3000 لوگ ہوں گے یا 5000 ہوں گے. تو روایات میں آتے ہیں کہ پہلے ہی کرز تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ کفار کے لشکروں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ جنگ ہار چکے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے چلا ہی نہیں. تو ایک روایت یہ آ گئی کہ فرشتے جو 5000 یا 3000 کا فگر دیا گیا ان کا نزول ہی نہیں ہوا. اب کیا بچ گیا پیچھے 1000 کا فگر جو اس آیت کے اندر انفال کے اندر بتایا گیا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ میں آپ کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا. تو 1000 فرشتہ ہی نازل ہوا. اب دوسری 3 روایات مختلف یہ پائی جاتی ہیں کہ اسی جو سورہ انفال کی آیت ہے اس میں لفظ مردفین جو ہے، ردیف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے بیٹھنے والا. سواری پر ایک بندہ سواری پہ بیٹھا ہوا، اس کے پیچھے جو بیٹھا ہوگا اس کو کہتے ہیں ردیف. اچھا. پیچھے سوار ہو گیا. لہذا یہاں پر جو مردفین کا لفظ ہے وہ یہی ہے کہ 1000 پہلی بار آئیں گے اور پھر ان کے بعد بھی فرشتے آتے رہیں گے. اللہ. اور روایات میں موجود ہے کہ وہ پھر 3000 بھی آئے، 2000 بھی ہوئے، 3 بھی ہوئے، 4 بھی ہوئے، 5 تک ہوئے. سبحان اور اللہ. اسی کے یعنی کہ یہ درست ہے اور ان کے اندر کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. یہ تطبیق انہوں نے کی اس مفسرین نے کہ یہاں 5000 تک فرشتوں کا نزول ہوا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرما دی. جناب ظہیر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. پھر ایک دفعہ پھر ہمیں بتائیے کہ جو آپ بدری صحابہ کرام کا مقام، فضیلت اور عظمت ارشاد فرما رہے تھے، اس میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ اس دن کچھ معجزات بھی رونما ہوئے تھے غزوہ بدر کے دن، وہ کیا تھے؟ آپ نے جو صحابہ کرام کی فضیلت پر کچھ حدیث کا مجھ سے حکم فرمایا کہ یہ بیان کروں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی جو غزوہ بدر میں بالخصوص رونما ہوئے. تو حدیث سب سے پہلے میں ایک متفق علیہ روایت بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ حدیث پاک میں اسے متفق علیہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدر کے مجاہدین ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص توجہ فرمائی اہل بدر کی طرف، اور ان سے فرمایا اے معلوم تم جو چاہو کرو، فقط وجبت لکم الجنت، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. یا فرمایا فقط غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے. اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کے لیے خود حضرت حاتب کا واقعہ مشہور ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ ان کے غلام جو تھے کسی وجہ سے انہیں کوئی شکایت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے جو مالک تھے حضرت حاتب ان کی شکایت کی اور غصے میں تھے. تو عرض کیا یا رسول اللہ حاتب ضرور دوزخ میں جائیں گے کہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ جھوٹ کہتے ہیں، حاتب کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ بدر میں اور حدیبیہ میں شرکت کر چکے ہو بھی گئی تو اللہ نے معاف کر دی. وہ بشری تقاضوں کے تحت اگر ہوتی تھی تو وہ خود پیش بھی ہو جاتے تھے. اتنی جرات ان میں تھی کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو کے خود وہ اپنے اوپر بعض حد بھی جاری کروا لیتے کہ تاکہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بات چھپی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، آپ خشوع و خضوع تک انسان کے دلوں کا جانتے ہیں. تو یہ چیزیں کیسے ہیں؟ تو ان کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ مومن جس طرح اپنی گناہ پر اصرار نہیں کرتا تو بشری تقاضے سے اگر ان سے کچھ غلطی ہو بھی جاتی تو وہ خود بھی ندامت محسوس کرتے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو کے تو اپنا اقرار بھی کرتے تھے اور گناہوں کی حضور کے وسیلے سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ،
کہ خود بھی وہ مغفرت اللہ سے بخشش مانگے بلکہ میں اور تو حضور یہاں بھی ان کی گناہوں کا بھی لفظ بولنا سوء ادب ہے، لغزش بھی ان سے کوئی ہو جاتی تھی، جی ہاں اس پر جی بھی ہاں رسول اللہ سے بالکل. معافی طلب کرتے. تو وہ خود بھی اللہ کے حضور بارگاہ میں معافی مانگتے اور حضور کی سفارش بھی پیش کرتے تھے حکم قرآنی کے مطابق کہ یا رسول اللہ آپ ہم اس پر شرمندہ ہیں، آپ ہماری گزارش فرمائیں. دوسرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت خالد بن ولید کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خالد تم بدری صحابہ کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کی اس ایک نیکی کو صرف نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت خالد نے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے کسی بات پہ مجھ سے تکرار ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی دل جوئی فرمائی اور فرمایا یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کفار پر مسلط کر رکھا ہے. اللہ سبحان اللہ، کیا نصیب تھا صحابہ. جی ہاں بالکل. اسی طرح طبرانی میں المعجم الکبیر میں روایت ہے، حضرت رافع بن خدیج یہ خود بھی بدری صحابہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بدر کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور فضیلت بیان کی صحابہ کرام کی، بہت نادر حدیث ہے کہ فرمایا ایک بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے اور وہ اہل علم کے ہاں رہتا ہے، 40 سال تک تفقہ فی الدین حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد بھی اور اس وقت بھی وہ مکمل طور پہ اطاعت الہی بجا لاتا ہے اور گناہوں سے معصیت سے کلیتاً اجتناب کرتا ہے. اس کے بعد ساری زندگی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس عمر کو پہنچ جاتا ہے ارذل العمر جس کو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ بچوں میں شمار ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے. تو تب بھی تم میں سے کوئی مجاہدین بدر کی اس ایک رات کی نیکی کو نہیں پا سکتے. اگر ساری زندگی اس طرح کوئی گزارے تو پھر بھی اس ایک رات کی نیکی کو کوئی نہیں پا سکتا جو بدر میں مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے درجہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری مجاہدین کو خصوصی آپ ترجیح دیتے تھے. دوسرے صحابہ کرام کا کم مقدار میں سالانہ وظیفہ ہوتا تھا، آپ بدری مجاہدین کا 5000 درہم سالانہ وظیفہ اور مقرر اگر فرماتے. کوئی کہتا، کوئی اعتراض کرتا تو آپ فرماتے یہ بدری ہے. بدری ہیں، ان کی کون والسابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں، کون ان کی برابری کر سکتا ہے. صحیح. تو یہ ان کا مقام و درجہ تھا. باقی آپ نے معجزات کے حوالے سے فرمایا تو چیدہ معجزات، سب سے پہلے تو فرشتوں کا نزول اور 313 کا 1000 پر برتری حاصل کرنا، اس سے بڑا کون سا معجزہ ہے. تو یہ سب سے بڑا معجزہ تھا. پھر جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنگ خوب زوروں پر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کنکریاں اٹھائیں، چند کنکریاں اٹھائیں اور کفار کی طرف پھینکی کہ یا اللہ ان کے چہرے بگاڑ دے، شاہت الوجوہ، کہ ان کے چہرے بگاڑ دے، ان کے دلوں میں رعب طاری کر دے اور ان کی قدم اکھاڑ دے. تو وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ کنکریاں ایک گائیڈڈ میزائل کی طرح، کمپیوٹرائز میزائل جس طرح ہوتا ہے اس طرح گئی اور چن چن کے ایک ایک کافر کی آنکھوں میں گئی. وہاں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، لیکن مسلمانوں کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح پھینکی تھی کہ سب کی طرف جاتی، لیکن وہ کفار کی طرف گئی اور ان کو ان کے دلوں پر اس کی ہیبت طاری ہو گئی اور انہوں نے قدم اکھڑ گئے اور بھاگنا شروع کر دیا. بالکل. جناب حافظ ظہیر احمد الاسنادی، آپ کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ باتیں فرما رہے ہیں، بہت سند کے ساتھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن وقت آڑے آ گیا. جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب بہت شکریہ. ابھی بہت ساری تشنگی باقی ہے، بہت ساری باتیں آج حافظ صاحب نے تشنگی کافی دور کی ہے ہماری. انشاءاللہ پھر حافظ صاحب سے بھی، آپ سے بھی استفادہ کرتے رہیں گے پروگرام میں. ناظرین کرام، یہ ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ اس میں ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے ہم پھر استفادہ کریں گے. ناظرین کرام، بدری صحابہ کا تذکرہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی اگر صحابہ میں سے کوئی بات کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کرتے تھے دھیان سے بات کرو، وہ بدری ہے. آپ کے الفاظ میں ہی اس کی اہمیت اور فضیلت اجاگر ہوتی ہے کہ بدری صحابہ کا مقام کیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو آخری وقت تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو رو رہے تھے اپنے بستر پر، چارپائی پہ لیٹے رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا معاذ آپ تو بدری ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے دل تو یہ چاہتا تھا کہ گرمی کا موسم ہوتا، رمضان کا مہینہ ہوتا، پھر بدر کا میدان ہوتا، اللہ کی راہ میں میں لڑتا اور دشمن میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور پھر میں انہی ٹکڑوں کے ساتھ اپنے اللہ کی عدالت میں روز محشر پیش ہوتا.
تو اللہ رب العزت مجھ سے پوچھتے معاذ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہتا الہ العالمین میں دنیا سے اس نیت سے روزہ رکھ کے آیا ہوں کہ آج تیرے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر روزہ افطار کروں گا۔ یہ کیا تقدس ہے، کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے ان بدری صحابہ کرام کی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی تذکرے کے ساتھ بدری صحابہ کے اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ